رمضان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مکمل مہینہ رحمتوں کا اور برکتوں کا ہے۔ اس میں جو رمضان کے ایام ہیں، دن ہونے کی حیثیت سے کسی دن پر کوئی خاص فوقیت یا کسی دن کو کسی خاص پر فضیلت نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارے مسلم بھائیوں میں غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اہتمام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ الوداع جمعہ، منجلا جمعہ یا منجلا روزہ یا یہ پہلا جمعہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، اور ان کو وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اس دن کی کوئی خاص اہمیت ہے یا کوئی خاص فضیلت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ 100% غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں سارے کے سارے دن برابر ہیں۔ رمضان میں جو دن ہیں وہ تمام کے تمام دن برابر ہیں۔ جمعے کی یا الوداع جمعے کی کوئی خاص فضیلت رمضان کی حیثیت سے نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی جمعے کے دن کو تمام کے تمام دنوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ جو دن ہے، جمعے کا جو دن ہے، وہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن جمعے کے دن کی کوئی خاص فضیلت رمضان کی بنا پر ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح سے 14ویں روزے کو یہ سمجھنا کہ منجلا روزہ ہے، یا درمیان میں جو جمعہ آ رہا ہے اس کو منجلے جمعے سے تعبیر کرنا، یا اس دن کسی خاص افطاری کا یا کسی خاص عبادت کا اہتمام کرنا، یا الوداع جمعے کو کسی خاص عبادت کا اہتمام کرنا، یہ احادیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ اولیاء اللہ نے، علماء کرام نے کبھی اس کا اہتمام کیا، نہ آج کے علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان کے الوداع جمعے کو کوئی خاص اہمیت، کوئی خاص فضیلت حاصل ہے۔ جمعے سب برابر ہیں۔ رمضان میں جو جمعہ آ رہا ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہے، اور رمضان کے علاوہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ جو بات غلط ہے اس کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان جمعے کے دن باضابطہ اہتمام کرتے ہیں، اور وہ دور دراز کے شہروں سے دلی جامع مسجد میں آ کر کے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جمعے کی نماز یہاں جامع مسجد میں پڑھنے کا کوئی زیادہ ثواب ہے۔ یقیناً یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ سارے کے سارے دن برابر ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ جمعے کے دن کو عام دنوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، جمعے کے دن کا اہتمام کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن میں بہت ساری سنتیں ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کا خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے۔ دھلے دھلائے صاف ستھرے کپڑے پہننے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جمعے کے دن غسل فرمانے کا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنے جسم کی تزئین اور زیبائش و آرائش کیا کرتے تھے، چنانچہ بال ترشوانا ہے اور اپنے ناخن کٹوانا ہے، یا جسم سے میل کچیل کو دور کرنا ہے، یہ تمام کے تمام عمل سنت ہے جو چیز کو جمعے کے دن کیا جائے۔ خوشبو لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے، جمعے کے دن خوشبو کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز میں خطبے سے پہلے اور منبر کے قریب جا کر کے بیٹھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے آتے تھے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی موجود ہے کہ جمعے کے دن خطبے سے پہلے جو جتنی جلدی مسجد کے اندر پہنچتا رہے گا اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا۔ یہ عمل سنت ہے، اس عمل کا اہتمام کیا جائے، منبر کے قریب بیٹھا جائے، خطبے کو دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ یہ مصنون اعمال ہیں جن کا تعلق جمعے کے دن سے ہے۔ ان اعمال کا اہتمام کیا جائے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اپنی طرف سے سنت گڑھ لی ہے کہ صاحب وہ فلاں مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے اور جمعے کے دن کی کوئی خاص اہمیت ہے، ذہن میں رکھیے کہ الوداع کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جمعے کے دن الوداع جمعہ ہے تو اس الوداع جمعہ ہونے کی حیثیت سے اس کی کوئی خاص اہمیت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے، کوئی خاص وقت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس خیال کو، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالنا چاہیے، اور جمعے کے دن خاص طور سے کسی مسجد کا اہتمام کرنا، کسی خاص مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، یہ خود ایک غلط عمل ہے، اور یہ اس طرح کا عمل ہے جس کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور سنت سمجھ کر کرنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ جو مصنون اعمال ہیں جن کا تعلق رمضان میں اور رمضان کے علاوہ
جمعے کے دن سے ان مسنون اعمال کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ سنت ہیں، ان سنتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، وہ باعث اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کے توفیق